ابتدا ہے رب کائنات کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر بڑے جوش و خروش کے ساتھ پاکستان اور آزاد کشمیر میں منائی جا رہی ہے۔ یہ سب سے پہلے تحریک نے جو ہے وہ شروع کی قاضی حسین احمد صاحب نے 1990 میں، اور بعد میں یہ حکومتی لیول پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر یہ دن بنایا جانے لگا۔ ہر سال اسی طرح تقاریب ہوتی ہیں اور بس کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی جاتی ہے۔ سامعین و ناظرین، یکجہتی کا مطلب یعنی اکٹھا ہو کر کسی مظلوم کے ساتھ اس سے اظہار ہمدردی کرنا ہوتا ہے۔ اس دفعہ 2021 میں یوم یکجہتی ایک عجیب طریقے کے ساتھ بنائی جا رہی ہے۔ کوٹلی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کشمیریوں کے سفیر بن کر جا رہے ہیں اور وہ ایک جلسہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مظفر آباد میں مریم نواز صاحبہ اور پی ڈی ایم کی قیادت مظفر آباد میں جلسہ کر رہی ہے اور وہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ اس کو اس پار کے کشمیری کس رنگ میں دیکھیں گے، کس طرح دیکھیں گے؟ یہ تو ایک یوم یکجہتی سے زیادہ ایک الیکشن کمپین لگتی ہے۔ پاکستانی عوام کے دل جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، یکجہتی کرتے ہیں، لیکن یہ حکمران طبقہ جو ہے یہ ہر سال اسی طرح ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اس طرح سے ہمیں جو ہے کاؤنٹر کرنا چاہیے ہندوستان کو۔ ابھی تک کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے، بس یہ اس ڈیٹ تک ہم نے یہ کام کر دیا ہے، بس ہر بار یہ ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ یکجہتی کرتے ہیں، کم از کم اتنے نیشنل ایشو پر ایک جگہ آپ ایک جلسہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر ہی کر لیں۔ آپ ایک جگہ اکٹھے ہو کر کوئی اسمبلی میں کوئی سیشن کر لیں، لیکن سیشن بھی ہوگا، ادھر آدھے لوگ چلے جائیں گے، آدھے اپنی پولیٹیکل سکورنگ میں لگے رہیں گے، اور اس طرح سے پولیٹیکل سکورنگ ہو رہی ہے مظفر آباد میں بھی اور کوٹلی میں بھی۔ یہ یکجہتی بس اسی طرح کی یکجہتی ہے جس طرح پچھلے کئی سالوں سے یکجہتی ہو رہی ہے۔ بس اس طریقے سے آپ نہ ان کو کوئی میسج دے سکتے ہیں، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی میسج دے سکتے ہیں، اور جماعت اسلامی والے اپنی الگ سے ریلی، نیشنلسٹ دوست الگ سے اپنی ریلی نکال رہے ہیں اس کو یوم سیاہ کے طور پر۔ میں نے سوشل میڈیا پر ساری تقاریر سنی، عتیق صاحب کی بھی تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بیت المال نہیں ہے، آپ جو ہے آزاد کشمیر پر چڑھائی کر لیں، کبھی گلگت بلتستان پر، ڈگے چھپے الفاظ میں وہ جو ہے پاکستانی حکومت سے نالاں نظر آئے۔ اس طرح سے اور بھی مختلف طرح سے حامد میر صاحب نے جو انکشاف کیا، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے جو انکشاف کیا کہ یہ جو 5 اگست کا جو معاملہ ہوا، اس میں جو ہے کشمیری قیادت بھی تھی، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی تھے۔ یہ کہاں تک سچ ہے یا اس کا تو کہنا قبل از وقت ہے، لیکن انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی وہاں تھے اور سب کو آگاہ کیا گیا کہ مستقل اس کی تقسیم کا جو ہے وہ جو ایل او سی ہے اس کو ہی بارڈر مان لیا جائے گا۔ سامعین و ناظرین، یہ یکجہتی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مظلوم کے ساتھ آپ ایک ایسے قوم کھڑے ہیں۔ اگر آپ کے خود کے اندر ہی یکجہتی نہیں ہے تو کسی کے ساتھ آپ کیسے یکجہتی کریں گے؟ پاکستانی عوام کی میں بات نہیں کر رہا، پاکستانی حکومت اور آزاد کشمیر کی حکومت اور یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستانی عوام، اس کے دل کشمیر کی عوام کے ساتھ درگتے ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب سفیر کشمیر بن کر انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر کافی مسئلے کو اٹھایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اٹھایا انہوں نے اس لیے ہے کہ مودی نے وہ اقدام کر دیا، اس کے بعد تو مسئلہ خود بخود اٹھنا ہی تھا۔ تو اس طرح پہلے اس طرح کی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، ان کی ظاہر ہے 2/3 اکثریت بھی نہیں تھی مودی کی، تو اس لیے اس نے یہ اقدام نہیں کیا۔ ابھی اس کو 2/3 اکثریت مل گئی، اس نے جو اپنے ہی آئین کا ایک حصہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2019 میں 5 اگست کے بعد یہ معاملہ ہوا 370 اور 35A جو یہ ختم ہوئے، جو سکے اس نے ختم کیے۔ اس کے بعد اے جے کے ویب سائٹ پر جو ہے اے جے کے کی گورنمنٹ کی، وہاں ایک کرفیو کاؤنٹر چلتا ہوتا تھا کہ آج اتنے دن ہو گئے، آج اتنے دن ہو گئے، آج اتنے دن ہو گئے مظلوم کشمیر۔ وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جمعے کا جو دن مختص کیا تھا کہ آدھا گھنٹہ ہم اظہار یکجہتی کریں گے، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ بس آخر میں یہی بات ہے کہ اتنے بڑے ایشو پر اگر آپ یکجا نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کہیں بھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی چھوٹا سا میسج تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں،
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، یار زندہ صحبت باقی، وسلام۔